قیامت کا دن جسے روز آخرت کہتے ہیں، اس کا آنا حق ہے، وہ ضرور آنے والا ہے۔ وہ دنیا کا آخری دن ہے۔ اس دن تمام آسمان اور ستارے پارا پارا ہو جائیں گے اور زمین اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک تمام پیغمبروں نے توحید کے بعد روز آخرت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ایک دن یہ عالم فنا ہو جائے گا اور پھر مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہاں ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ بلا شبہ یہ عالم ایک دن فنا ہونے والا ہے اور اس کے بعد ایک عالم آنے والا ہے جہاں فنا یا زوال نہیں، اور یہ دنیا چند روز ہے۔ قارئین کرام، ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے اس عالم جاودانی کا کچھ سامان کر لیں، اور قیامت کی صورت یہ ہوگی کہ اس روز سور پھونکا جائے گا جس سے تمام جاندار مر جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا سو تمام آسمان و زمین والے گھبرا جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے۔ حق جل شانہ اپنی قدرت کاملہ سے جسم کی بوسیدہ ہڈیوں اور خاک سے ملے ہوئے ریزوں کو ہر جگہ سے جمع کرے گا، خواہ وہ آگ میں جلا ہو یا پانی میں غرق ہوا ہو یا ہوا میں اڑ گیا ہو یا دھوپ میں خشک ہو گیا یا گل سڑ کر خاک میں مل گیا ہو یا شکم حیوانات میں ہضم ہو گیا ہو۔ جسم کے تمام اجزاء کو جمع کرے گا حتیٰ کہ کوئی ذرہ اس میں سے باقی نہ رہے گا، پھر اس کو اسی وضع اور حیت اور اسی صورت و شکل پر جو دنیا میں اس کو حاصل تھی ترکیب و ترتیب دے کر زندہ کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر دنیا میں اس کے جسم کا کوئی حصہ یا کوئی عضو قطع ہو گیا ہو وہ بھی اس کی ہمراہ ادا کر دیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ کے سور پھونکنے میں سارا عالم مر جائے گا اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ ارواح سب کی سب سور اسرافیل میں جمع ہوں گی۔ نفخ سور کے ساتھ ہی تمام روحیں نکل پڑیں گی اور اپنے اپنے قالب میں داخل ہو جائیں گی اور بحکم خداوندی سب زندہ ہو جائیں گے۔ اگر نظر عبرت سے دیکھا جائے تو ہر روز اس کا نمونہ ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے آتا ہے، مگر لوگ قیامت سے غافل ہیں، اور جب ان کو قیامت کی کوئی آیت یا حدیث سنائی جاتی ہے تو شک اور ترت کے کان سے اس کو سنتے ہیں۔ مثلا جب شام ہوتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو تمام لوگ اپنے گھروں میں اور تمام پرندے اپنے گھونسلوں میں گھس جاتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں اور بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں، گویا کہ مر گئے۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو دفعہ بے اختیار سب بیدار ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اب نیند سے جاگے ہو اور بستروں سے اٹھ کر منتشر ہو رہے ہو، اسی طرح قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ باشندگان عالم اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے اور روئے زمین پر کوئی آپ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، اور جمعہ کا دن ہوگا اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ روز عاشورہ ہوگا کہ یکایک علی الصبا لوگوں کے کانوں میں ایک باریک آواز آنا شروع ہوگی اور بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ تمام لوگ مر جائیں گے اور روحیں بے ہوش ہو جائیں گی اور زمین و آسمان پھٹ جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردہ زندہ ہو جائیں گے اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اور اگر کسی نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کے اجر کا حقدار ہوگا، اور کسی نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اسلام نے اس بات پر خاص طور پر زور دیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد انسان کو ایک اور زندگی ملے گی جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اس لیے انسان کو دنیا میں ایسا کوئی کام نہ کرنا چاہیے جس سے آخرت کی زندگی خراب ہو، اور ایسے کام قرآن حکیم میں صاف طور پر بتائے دیے گئے ہیں جن کا اثر آخرت کی زندگی پر پڑتا ہے، اور وہ کام بھی اچھی طرح کھول کر سمجھا دیے گئے ہیں جن کے کرنے سے آخرت کی زندگی سنورتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کاموں کے کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے جو قرآن کریم کی روح سے آخرت کی زندگی کے لیے مفید ہے۔ ہادی برحق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود عملاً ان کاموں سے بچ کر بھی دکھایا اور زبانی نصیحتیں بھی کر دی جن سے آخرت کی زندگی خراب ہوتی ہے، اور وہ اصول بھی اچھی طرح سمجھا دیے گئے ہیں جن پر چل کر دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ ہر کام کو ٹھہر کر اور سوچ سمجھ کر کیا کرو، جلد بازی سے کام خراب ہو جاتا ہے اور جلد باز آدمی کو بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔
اسی لیے ہر کام میں مشورہ ضروری ہوتا ہے۔ ٹھہرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خود سوچنے سے یا جاننے والوں کے مشورے سے اس کام کا انجام سامنے آ جاتا ہے، لیکن ان کاموں کو جنہیں قرآن و احادیث میں نیک قرار دیا گیا ہے ان کا انجام معلوم کرنے کے لیے نہ سوچنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی سے مشورے کی حاجت ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سوچ بچار کی حاجت نہیں رہتی۔ انہیں جلدی کر ڈالو اور اس بات کو غنیمت جانو کہ ان کے کرنے کا موقع تمہیں حاصل ہے۔ جن کاموں کو قرآن حکیم نے نیک قرار دیا ہے ان کے کرنے میں دیر کی اور سوچنے کی ضرورت نہیں، اور جن کاموں کو برا کہا گیا ہے ان کو چھوڑنے میں بھی ٹھہرنے اور سوچنے کی حاجت نہیں، کیونکہ ان کی بابت صاف فیصلہ موجود ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قبر کے پاس ٹھہرتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے کہا گیا کہ جب بہشت و دوزخ کا ذکر کرتے ہو تو نہیں روتے، اور جب اس جگہ کھڑے ہوتے ہو تو روتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر سب سے پہلی منزل ہے، بس اگر کسی انسان نے اس سے نجات پائی تو جو چیز اس کے پیچھے ہے وہ اس سے آسان تر ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو جو چیز اس کے پیچھے ہے وہ اس سے سخت تر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جو قبر سے سخت تر ہو۔ اس حدیث میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد انسان کو اپنے آخری ٹھکانے پر پہنچنے سے پہلے آخرت کی کئی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی والی منزل قبر کی ہے، یعنی انسانوں کو مرنے کے فوراً بعد قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے اس کے معبود اور اس کے رسول اور اس کے دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مردے کو ان تمام سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ یہ باز پرس سب سے پہلی جواب دہی ہے، اگر آدمی اس میں کامیاب ہو جائے اور فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دے تو وہ قبر کی منزل سے گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد باقی جتنی منزلیں آتی ہیں ان سب کو وہ بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص فرشتوں کے سوالات کا صحیح جواب نہ دے سکے اور قبر کی منزل سے نجات نہ پا سکے تو اس کے بعد کی آنے والی منزلیں اس منزل سے بھی سخت تر ہوتی ہیں۔ قبر کی منزل اس لیے سخت تر ہے کہ یہاں مردے کے اعتقاد و عمل کے بارے میں بنیادی سوالات کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر پکا مسلمان رہا، اپنے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات پر عمل کرتا رہا، دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہا، تو اسے قبر میں بھی صحیح جواب دینے میں جھجک نہ آئے گی، اور وہ بڑی بے باکی، جرت اور صحت کے ساتھ جواب دے سکے گا، اور اس طرح آخرت کی باقی منزلیں بھی بڑی آسانی کے ساتھ طے کرتا چلا جائے گا۔ اس کے برعکس جو شخص دنیا میں بے عقیدہ رہا، سچے دین پر قائم نہ رہ سکا، اسے قبر میں بھی فرشتوں کے سوالات کا صحیح جواب نہیں آئے گا، باقی منزلیں بھی اس کے لیے سخت تر ہو جائیں گی۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں دنیا پیٹھ موڑ کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ تم آخرت کے اختیار کرنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والوں سے نہ ہو۔ آج کا دن کام کا ہے، حساب کا نہیں، اور کل کا دن حساب کا ہے، کام کا نہیں۔ مشکات شریف۔ یعنی وہ کام کرو جو آخرت میں حساب کے وقت قابل انعام ثابت ہو۔ جو چیز رہنے والی نہیں، اس سے جی لگانا ٹھیک نہیں، بس اس سے تو یہی کام لو کہ اس میں جہاں تک ہو سکے وہی کام کریں جن پر آخرت میں اچھا بدلہ اور نیک انعام ملے۔ غرض اس قول کے مضمون پر غور کرنے سے دنیا اور آخرت کی حقیقت صاف صاف واضح ہو جاتی ہے، اور اس کو پڑھ کر عقل مند کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دے سکتا، اور وہ اس کو فقط آخرت کے لیے کام کرنے کا ایک ٹھکانہ سمجھتا ہے، اس لیے کہ دنیا و آخرت دونوں چل رہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایک کی رفتار فنا کی طرف ہے اور ایک کی رفتار بقا کی جانب ہے۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان فنا کی راہ چھوڑ کر بقا کی راہ اختیار کرے۔ آج تو عمل کی مہلت ہے، کل نہ رہے گی۔ آج جو کچھ کیا ہوگا کل اس کے بارے میں باس پرس ہوگی، اور اس کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں احتساب کا تصور موجود ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں عذاب سے بچائے۔ آمین۔